بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ حضرات علماء کرام، ائمہ مساجد اور قابل احترام مؤذنین کرام، اس وقت پورے ملک میں جو حالات ہیں، خاص طور سے مدارس کے تعلق سے، اس کا علم کم و بیش ہندوستان کے تمام مسلمانوں کو ہے، اور خاص طور سے جو لوگ مدارس اسلامیہ سے جڑے ہوئے ہیں انہیں اس کا پورا احساس ہے اور اس کا علم ہے۔ مدارس جن کی خدمات ملک کے لیے اور ملت کے لیے اتنی ہے اور اس قدر ہیں کہ ان کو کسی ایک مختصر نشست میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بس دو جملے یوں کہے جا سکتے ہیں کہ ملک پر کبھی کوئی آزمائش کی گھڑی آئی ہو، ملت پر کبھی کوئی کٹھن وقت آیا ہو، تو مدارس اور اہل مدارس اس کے لیے ہمیشہ سینہ سپر رہے۔ لیکن دنیا بدل رہی ہے، رجحان بدل رہے ہیں، دینی تعلیم کی طرف سے لوگوں کی توجہ اس طرف کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ خاص طور سے ہمارے ملک میں جو لاک ڈاؤن آیا، اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے تمام مدارس، چند ایک کا استثناء کر لیجئے جو بڑے مدارس ہیں، تمام مدارس متاثر ہوئے۔ سال دو سال بہت سارے مدرسے بند رہے، طلباء جو پڑھ رہے تھے ان کا تعلیمی نقصان ہوا، اور تعلیم چھوڑ کر وہ دوسرے کاموں میں لگ گئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مدرسوں میں طلباء کی تعداد کم ہو گئی، اور آج کئی سال گزر چکے ہیں لاک ڈاؤن کو، لیکن اس کا اثر اکثر مدارس میں آج بھی نظر آ رہا ہے۔ لاک ڈاؤن سے پہلے طلباء کی جو تعداد مدرسوں میں ہوتی تھی اب وہ نہیں ہے۔ ملک کے جن بڑے مدارس کے ساتھ ساتھ کچھ چھوٹے مدارس بھی اس سے مستثنیٰ رہے، نہ وہاں طلباء کی تعداد کم ہوئی، نہ اسٹاف میں کوئی کمی ہوئی، اور نہ کسی طرح کی مالی دشواری کا سامنا ان کو کرنا پڑا۔ ان مدارس میں سے آپ کا ایک مدرسہ یہ سراج العلوم بھی ہے۔ الحمدللہ لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں بھی تعلیم اگرچہ کچھ دنوں کے لیے بند رہی، لیکن اساتذہ یہاں کام کرتے رہے، اور حسب سابق نظام چلتا رہا۔ اور جب مدرسے کھلے، گورنمنٹ سے اجازت ملی مدرسوں کو کھولنے کی،
تو طلبہ کی وہی بڑی تعداد جو ہمیشہ اس مدرسے میں رہتی تھی یہاں آئی، اور الحمدللہ وہ تعداد سال بسال کم ہونے کے بجائے بڑھ رہی ہے۔ اس سال ہمارے یہاں جو نئے داخلے ہوئے عربی، فارسی، حفظ اور اعدادیہ میں، وہ 750 بچے، 676 بچوں کا نیا داخلہ ہوا۔ ان میں سے تقریباً 500 بچے وہ ہیں جو مدرسے میں مقیم ہیں اور ان کے قیام اور طعام کا انتظام یہاں کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ پرائمری ہے، ہائی اسکول ہے، 2000 سے زائد بچے اور بچیاں وہاں پڑھتے ہیں۔ ایک بڑا اسٹاف ہے، 2 کروڑ سے زیادہ سالانہ پورے مدرسے کا خرچ ہے، اور اس پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کہ لاک ڈاؤن سے پہلے خود ہمارے مدرسے میں سال کے آخر میں مالی تنگی پیدا ہو جاتی تھی اور اس کا سامنا کرنا پڑتا تھا، لیکن لاک ڈاؤن کے سالوں میں اور اس کے بعد جو سال گزر رہے ہیں، الحمدللہ اس طرح کی کسی دشواری کا سامنا منتظمین کو کرنا نہیں پڑ رہا ہے۔ اور اس کی خاص وجہ کہ عوام کا بڑھتا ہوا رجحان مدرسے کی جانب، اور پھر آپ حضرات ائمہ مساجد، علماء کرام کا بڑھتا ہوا اعتماد اس مدرسے کے اوپر، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر مرحلے پر آپ کا مدرسے کے لیے کھڑا ہو جانا اور اپنے قیمتی اوقات سے تھوڑا سا وقت نکال کر مدرسے کے لیے مالی تعاون کی کوشش کرنا، یہ اتنا اہم ہو گیا کہ ہمیں جو پریشانی سال کے آخر میں ہوتی تھی، الحمدللہ اللہ نے ابھی تک اس سے نجات دی ہے، اور انشاءاللہ آپ حضرات کی دعائیں رہیں، آپ حضرات کا تعاون جس طرح اب تک ملتا رہا ہے وہ ملتا رہا تو انشاءاللہ ان پریشانیوں سے ہم بچتے رہیں گے۔ یہ تو تعلیمی نظام کو چلانے کے لیے میں نے خرچ بتایا کہ تقریباً 2.5 کروڑ کے قریب وہ پہنچ گیا ہے۔ سالانہ جلسے میں اس کا اعلان بھی ہوا، اور ہم اپنے سالانہ جلسے میں جس خرچ کا اور آمدنی کا اعلان کرتے ہیں وہ تعمیرات کے علاوہ ہوتی ہے۔ تعمیرات کا نظام بالکل الگ ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ یہ نئی بلڈنگ جو کئی سالوں سے زیر تعمیر ہے، اس کا پرمیشن ہمارے پاس گراؤنڈ کو چھوڑ کر 5 مالے کا ہے، جس میں سے 3 مالے تو پہلے ہی تیار ہو چکے تھے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے پھر کام کو روکنا پڑا، اور ایک مرتبہ اس طرح کا جب کوئی کام رک جاتا ہے تو پھر اس کو شروع کرنے میں بڑی رکاوٹیں اور مشکلیں پیش آتی ہیں، لیکن طلباء کی بڑھتی ہوئی تعداد، درسگاہوں اور قیام گاہوں کی مزید ضرورت، ان سب کے پیش نظر اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے ذمہ داروں نے یہ فیصلہ کیا کہ 2 سلیب جو ابھی رہ گیا ہے، 2 منزلیں جو ابھی رہ گئی ہیں، کم سے کم ان کا RCC کام کر لیا جائے، یعنی 2 سلیب ڈال لیے جائیں، رہ گیا پھر باندھ کام، دیواریں، نیچے فرش اور دیگر چیزیں تو وہ ہوتی رہیں گی، چلتی رہیں گی، سلیب پڑ جائے گا،
اور کوشش یہ ہوگی کہ باہر سے بلڈنگ کو مکمل کر لیا جائے، دیواریں باہر کی اٹھا لی جائیں، کھڑکیاں لگا دی جائیں، باہر سے بلڈنگ کو مکمل کر لیا جائے تاکہ ہمیں NOC مل جائے۔ بلڈنگ میں آپ جانتے ہیں غیر قانونی تعمیرات کرنے کے لیے بڑی آسانیاں ہیں۔ ہمارے یہاں کچھ سسٹم ایسا ہے کارپوریشن کا، سرکاری نظام کا، کہ کوئی مکان اگر آپ انلیگل بنانا چاہتے ہیں تو بنائیے، آپ کو تعاون بھی ملے گا، لوگ آ کر پوچھیں گے بھی کوئی رکاوٹ تو نہیں ہو رہی ہے، آپ شوق سے بنائیے۔ لیکن پرمیشن لے کر بلڈنگ بنانا یہ لوہے کے چنے چبانے جیسا ہے، اس کا تجربہ ہم لوگوں کو ہے۔ ابھی دیکھ لیجئے، یہ فائر سسٹم ہم کو لگانا ہے بلڈنگ کے اندر، آگ بجھانے والا جو سسٹم ہوتا ہے، جو دادر ہے اس میں ہم نے وہ جگہ بنائی تھی، لیکن جب آفیسر کو ہم نے بلایا تو اس نے کہا وہاں نہیں، یہ جو پیسج آپ کا ہے، دونوں کمروں کے بیچ کا جو آپ نے پیسج بنایا یہاں لگائی۔ ایک مرتبہ ہم نے وہاں فٹ کروا دیا تھا، پھر وہاں سے نکال کر کے یہاں فٹ کروایا۔ پہلے 3-4 انچ کا موٹا پائپ تھا اور اب اس کو 6 انچ کا موٹا پائپ لگانا ہے۔ 50,000 لیٹر پانی کی ٹنکی اس کے لیے الگ سے نیچے بنانی ہے، اور اسی طرح اوپر بھی اتنی بڑی ٹنکی صرف آگ بجھانے کے لیے پانی کے اسٹاک کی ضرورت ہے، اور وہ پانی ہر وقت موجود رہنا چاہیے، اور اس میں خود کار سسٹم لگے گا کہ اگر کبھی آگ لگی تو اس کی جو گرمی پیدا ہوگی، اس گرمی کی وجہ سے وہ سسٹم خود بخود چالو ہو جائے گا، اور بڑے بڑے جو پمپ ہوں گے، ایک نیچے ہوگا ایک اوپر ہوگا، دونوں چالو ہو جائیں گے اور اپنے آپ پانی چلا جائے۔ یہ سارا سسٹم ہے، اور بلڈنگ کے چاروں طرف اس پائپ کو دوڑانا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، اتنا یہاں چھوڑنا ہے، اتنا یہاں چھوڑنا ہے، کمرے کی سائز اتنی ہے، اتنی کھڑکی ہونے چاہیے، اتنے دروازے ہونے چاہیے، وہ سب پرمیشن میں ہوتا ہے۔ اور اگر کہیں آپ نے کھڑکی چھوٹی کر دی، دروازہ جہاں آپ نے پرمیشن میں بتایا ہے وہاں سے ہٹا کر دوسری جگہ لگا دیا، چلیے مصیبت کھڑی ہو گئی۔ تو جو میں نے کہا کہ بالکل لوہے کے چنے چبانے جیسا ہوتا ہے، اور شاید ہمارے مولانا ریاض الدین صاحب اسی لیے شانتی نگر میں اور انصار محلے میں اور ادھر میٹ پاڑے میں جگہیں تلاش کرتے ہیں کہ وہاں نہ پرمیشن کا جھنجھٹ اور نہ کسی اور کا جھنجھٹ۔ بہرحال تو وہ کام بھی ہم لوگوں نے شروع کر دیا، اللہ کا نام لے کر شروع کر دیا۔ پہلا سلیب ہو چکا ہے، دوسرے سلیب کی تیاری ہے۔ ہاں، میں 2 سلیب جو ڈالنا تھا ابھی چوتھے مالے کے لیے، وہ سلیب ہو چکا ہے۔ آخری سلیب جو 5ویں مالے کا ہے وہ اس کو باندھا جا چکا ہے اور سریا بچھایا جا چکا ہے، ساری تیاری ہے۔ انشاءاللہ اس کا آدھا حصہ کل بھرا جائے گا، سیمنٹ وغیرہ آ گئی ہے اور مٹیریل بھی آ گیا ہے، آدھا حصہ بھرا جائے گا، 2 حصوں میں وہ بھرا جاتا ہے۔ کوشش یہ تھی کہ بقرعید تک دونوں سلیب ہو جائیں، لیکن اب آدھا ہی ہوگا، آدھا بقرعید کے بعد ہوگا، اور اس کے بعد پھر اوپر 2 بڑی بڑی پانی کی ٹنکیاں بنانی ہے دونوں دادر کے اوپر۔ تو یہ کام بھی شروع ہے۔ یہ جو مدرسے کے روز مرہ کے اخراجات ہیں وہ تو اپنی جگہ پر، اور بلڈنگ کی تعمیر کا ظاہر سی بات ہے وہ مدرسے میں جو آتا ہے اس میں سے ادھر استعمال نہیں ہو سکتا، اس کا تو فنڈ الگ ہی ہوتا ہے۔ اللہ کے بندے دے رہے ہیں، مشکلیں ہیں، کچھ تکلیفیں ہیں، اور لیکن اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ کام بھی انشاءاللہ بقرعید کے بعد
10-12 دن میں ہو جائے گا، ٹنکی بن جائے گی، پھر اوپر پترا ڈال دیں گے اور وہ بھی سمجھ لیجئے کہ ایک طرح سے ایک منزل مل جائے گی، اور باہر سے مکمل کرنے کی کوشش کریں گے، اندر میدان رہے گا، دھیرے دھیرے کر کے اس کو کمروں کی شکل میں جیسی ضرورت ہوگی تبدیل کر کے اور اس کو استعمال میں لائیں گے۔ تو یہ ضرورتیں ہیں ہمارے سامنے، اور آپ جانتے ہیں مدرسے کی ضرورتوں کو بھی جانتے ہیں اور مدرسے سے بھی واقف ہیں، اور آپ حضرات اس موقع پر عید قرباں کے موقع پر مدرسے کے تعاون کے لیے جو کوپن بنایا جاتا ہے، اس کوپن کے ذریعے آپ لوگوں سے تعاون جمع کرتے ہیں، اور آپ کی ان کوششوں کے ذریعے ایک بڑی رقم سراج العلوم کو حاصل ہوتی ہے، جس سے اس کا نظام چلانے میں ہمیں مدد ملتی ہے۔ آج آپ حضرات کو جو یہاں آنے کی دعوت دی گئی اور آپ نے یہاں آنے کی زحمت اٹھائی، اپنی مصروفیات سے فارغ ہو کر، اپنا قیمتی وقت نکال کر آپ یہاں تشریف لائے، ہم سب آپ کے شکر گزار ہیں۔ مفتی لائق احمد صاحب بھی موجود ہیں، ہمارے اساتذہ موجود ہیں، عربی شعبے کے، حفظ شعبے کے اور اعدادیہ شعبے کے، ہم سب آپ حضرات کے شکر گزار ہیں، اور آپ حضرات جو تعاون کرتے ہیں مدرسے کا، اس کی ہم سب دل سے آپ کی قدر کرتے ہیں، آپ کی عزت ہے ہمارے دلوں میں، اور پھر آپ کے اوپر اعتماد اور بھروسہ ہے ہم کو کہ ہماری طرف سے اگر آپ کے سامنے کوئی درخواست پیش کی جائے گی تو انشاءاللہ جس طرح ماضی میں آپ نے درخواست قبول کی ہے، اس سال بھی، اس مرتبہ بھی آپ ہماری اس درخواست کو قبول فرمائیں گے اور حسب سابق مدرسے کا تعاون فرمائیں گے۔ یہی چند باتیں آپ سے گزارش کرنی تھی۔ یہ تو چونکہ بیٹھ گئے ہم سب لوگ، آپ بھی جانتے تھے کہ کس لیے بلایا گیا ہے، کہنے والا کیا کہے گا، اور کہنے والا بھی جانتا تھا مجھے یہی کہنا ہے، لیکن بہرحال وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، بات کہتے رہیے، دہراتے رہیے، بات وہی ہوتی ہے لیکن بار بار کہنے سے بھی اس کا اثر پڑتا ہے، بات تازہ ہوتی ہے، جذبات تازہ ہوتے ہیں اور ایک حوصلہ ملتا ہے۔ اس لیے آپ حضرات کو یہاں آنے کی زحمت دی گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس قربانی کو ملنے، بیٹھنے اور جمع ہونے، کہنے اور سننے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شر پسند ہمیشہ موقع کی تلاش میں رہتے ہیں، موقع نہ ہو تب بھی شر پھیلانے کے لیے کوئی نہ کوئی ہیلا بہانہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ ہماری پوری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہماری طرف سے کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جس کی بنیاد پر ان شر پسندوں کو شرارت کرنے کا موقع ملے۔ اس میں سے پہلی بات یہ ہے کہ جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو ہمارے نوجوان بچے خاص طور سے اس کا ویڈیو بناتے ہیں اور ویڈیو بنا کر کے اس کو وائرل کرتے ہیں۔ اس سے ہمیں اور آپ کو خاص طور سے بچنا چاہیے۔ یہ ویڈیو وائرل ہوتا ہے، پھر غلط ہاتھوں میں جاتا ہے اور اس کو بنیاد بنا کر کے وہ لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں اور فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے ہمیں ہر حالت میں بچنا چاہیے، اور بلکہ کبھی ضرورت کے تحت بھی یہ ویڈیو بنائی جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آج کل باہر قربانی کرنے کا نظام بھی بہت سے مدرسے بناتے ہیں، آپ کے سراج العلوم میں بھی ہے۔ تو وہ قربانی ہوئی کہ نہیں ہوئی، جو لوگ وہاں ہوتے ہیں
وہ قربانی کرنے کے بعد اس کا ویڈیو بنا کر کے مدرسے کے ذمہ داروں کو بھیجتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ دیکھیے جو جانور آپ نے قربانی کے لیے ہمارے ذمے لگائے تھے یہ ہم نے قربانی کر دی ہے۔ وہ اطمینان دلانے کے لیے ایسا کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بے احتیاطی کی وجہ سے وہ ویڈیو بھی وائرل ہو جاتی ہے، پھر اس کے بھی وہی نقصانات ہوتے ہیں جو عام طور سے بچے ویڈیو بنا کر کے اور اس کو وائرل کرتے ہیں۔ اس سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ سینٹر میں جانور ذبح کرنے کے بعد ہمیں گوشت اپنے گھروں کو لے جانا ہوتا ہے، اسے ڈھک کر لے جائیں، کھلی ہوئی حالت میں نہ لے جائیں، اس کا انتظام کریں۔ عام طور سے یہ دیکھا گیا ہے کہ ہمارے نوجوان بچے جو ٹی شرٹ اور وہ لوزر پہنتے ہیں اور پھر اپنے کندھے پر بڑے بڑے ٹکڑے لاد کر اور اس طرح چلتے ہیں گویا انہوں نے کوئی غزوہ فتح کر لیا ہے، اور اس طرح راستے پر چلتے ہوئے گھر لے جاتے ہیں۔ اس سے احتراز کریں، اس سے بچیں، اور خون آلود کپڑوں میں شہر میں نہ گھومیں۔ قربان گاہ میں تو خون لگنا ہے، یہاں سے جانے کے بعد فوراً خون آلود کپڑے تبدیل کریں، اور پھر جہاں گوشت پہنچانا ہے وہ صاف ستھرے کپڑے پہن کر وہاں جائیں، گوشت تقسیم کریں۔ ایسا نہیں کہ پہلے انہی کپڑوں میں ہم گوشت کو تقسیم کر لیتے ہیں اور پھر آ کر کے نہا دھو کر کے صاف ستھرے کپڑے پہن لیں گے۔ یہ ساری باتیں ہمیں اور آپ کو جمعہ کے دن اپنی تقریروں میں لوگوں کو بتانا ہے، اور خاص طور سے اس بات کی طرف ان کی توجہ مبذول کرانی ہے کہ جانور کے جو فضلات ہوتے ہیں، جو ملبہ نکلتا ہے، اس کا جو ویسٹیج چیزیں ہوتی ہیں، انہیں راستوں میں نہ پھینکیں، بلکہ اس کے لیے جو کنڈی ہوتی ہے، جو کچرا پھینکنے کی جگہ ہوتی ہے، وہاں اس کو پھینکیں۔ عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ گھروں میں لوگ گوشت لے جاتے ہیں اور پھر وہاں صاف صفائی گوشت کی کرتے ہیں، بوٹیاں بناتے ہیں اور پھر اٹھا کر کے دروازے کے باہر ڈال دیتے ہیں۔ ہم لوگوں کے لیے المیہ یہی ہے کہ ہم لوگ تو اپنے گھروں میں خوب صاف صفائی اندر رکھتے ہیں، لیکن دروازے کے باہر کیا ہے اس کا خیال ہمیں نہیں ہوتا۔ ہمارے پڑوسیوں کو ہم سے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ہماری کسی بھی حرکت سے، کسی بھی عمل سے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے، اس کا خیال رکھنا چاہیے، صاف صفائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ چند باتیں ایسی ہیں جو جمعہ کے خطبے میں تقریر کے دوران لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ بس مولانا اب لیجیے آپ۔